عزیز ناظرین کرام، اسلام کی تاریخ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد بلند درجہ اور مقام حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جد و جہد اور جستجو کے سفر پر مشتمل ہے، اسی وجہ سے آپ کو اصحاب رسول میں بے حد اہمیت حاصل ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آغاز ایک مجوسی گھرانے سے ہوا جو آگ کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا نام مبعاث تھا اور والد کا نام بزخشان بن مرسلان تھا، جو اصفہان کی ایک مشہور بستی ابی کا سردار اور جاگیردار تھا۔ یہ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت لاڈ اور پیار سے پیش آیا کرتا تھا۔ گھر میں اس کی پرورش اس انداز سے ہوئی جیسے لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ اس بستی کے بیشتر باشندے آتش پرست تھے، آتش کدے کو جلائے رکھنا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد کی دلی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا ایران کا مذہبی پیشوا بنے، اس لیے آتش کدے کو مسلسل جلائے رکھنے کی ذمہ داری اپنے بیٹے کو سونپ رکھی تھی۔ باپ بہت بڑا جاگیردار تھا اور زرعی فارموں کی دیکھ بھال خود کیا کرتا تھا۔ ایک روز گھریلو مصروفیات کی وجہ سے کھیتی باڑی کی نگرانی کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اس ہونہار بیدار مغز اور زیرک بیٹے کے ساتھ ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں گھر سے نکلا تو میرا گزر ایک کنیسہ کے پاس سے ہوا جہاں عیسائی پوجا میں مصروف تھے۔ میں اندر چلا گیا، مجھے ان کا طرز عبادت بہت پسند آیا اور میرا دل ان کے دین کی طرف راغب ہو گیا۔ میرے دل میں خیال آیا، با خدا یہ طرز عبادت تو اس سے 1000 درجے بہتر ہے جو ہم کرتے ہیں۔ مجھے وہاں دلی سکون محسوس ہوا۔ دن بھر میں وہیں رہا اور زرعی فارم میں جانے کا خیال نہیں آیا۔ میں نے اہل کنیسہ سے پوچھا، تمہارے اس دین کا مرکز کہاں ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ملک شام میں۔ رات کو میں گھر واپس لوٹا اور ابا جان کو بتایا کہ آج میرا گزر عیسائیوں کے عبادت خانے سے ہوا۔ مجھے ان کی عبادت کا انداز پسند آیا اور شام تک وہیں بیٹھا رہا۔ میرا باپ یہ باتیں سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں میں اپنے آبائی دین سے منحرف نہ ہو جاؤں۔ اس نے مجھے گھر میں قید کر دیا۔ ایک دن موقع پاتے ہی گرجے میں پیغام بھیجا کہ جب کوئی ملک شام کی طرف جانے والا قافلہ آپ کے پاس آئے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد ایک قافلہ شام کی طرف جانے کے لیے وہاں آپ پہنچا۔ اہل کنیسہ نے مجھے اطلاع کر دی۔ میں نے پاؤں کی زنجیروں کو ایک جھٹکے سے توڑ دیا، گھر سے نکلا اور اس کو قافلے کے ساتھ ہو لیا۔ وہاں میں نے دریافت کیا کہ اس ملک کے سب سے بڑے اعلیٰ مذہبی شخصیت کون ہیں، تو پتہ چلا کہ چرچ کا نگران اعلیٰ پوپ۔ میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے عیسائیت میں دلچسپی ہے۔ میری دلی تمنا ہے کہ میں آپ کے پاس رہوں، عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کی رہنمائی میں عبادت کروں۔ اس نے اجازت دے دی۔ میں نے جی بھر کے اس کی خدمت کی، مگر تھوڑی ہی عرصے میں مجھے معلوم ہو گیا کہ اس مذہبی پیشوا کا کردار درست نہیں۔ لوگ اپنی مال و متاع لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوتے تاکہ صدقہ و خیرات کیا جائے تو یہ سارا مال خود ہڑپ کر جاتا۔ اس طرح اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی کے بھر لیے۔ مجھے وہ شخص بہت برا لگا، لیکن کچھ ہی دن بعد اس کو موت نے دبوچ لیا۔ عیسائی پیروکار اسے عزت و اکرام کے ساتھ دفنانے لگے تو میں نے کہا، تمہارا پیشوا کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، اور اگر میری بات پر یقین نہیں آتا تو آؤ میں تمہیں اس کا خفیہ خزانہ دکھاتا ہوں۔ جب انہوں نے سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے مٹکے دیکھے تو حیران رہ گئے اور ان کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اس کو دفن کرنے کے بجائے ذلت کا نشانہ بناتے ہوئے سنگسار کر دیا۔ چند دن گزرنے کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے شخص کو اپنا مذہبی رہنما منتخب کر لیا۔ میں نے ان سے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی اور خدمت کو اپنی سعادت سمجھنے لگا۔ وہ بڑے ہی عابد، زاہد اور خوف خدا رکھنے والا شخص تھا، اس لیے مجھے اس سے عقیدت ہو گئی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں رونے لگا کہ اب میں کہاں جاؤں، تو اس نے کہا، بیٹا موصل میں فلاں شخص کے پاس چلے جانا۔ اس طرح میں موصل آ گیا۔ پھر یک کے بعد دیگرے ایک استاد کی موت کے بعد دوسرے کے پاس موصل سے نصیبین نامی بستی اور پھر موریا بستی نصیحت کے مطابق پہنچ گیا۔ یہاں پر مجھے تعلیم کے ساتھ کاروبار کے مواقع بھی میسر آئے، تجارت میں برکت ہوئی اور میرے پاس مویشیوں کی بہتت ہو گئی۔ لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ اس استاد کو بھی زیادہ مہلت نہ مل سکی اور وہ بستر مرگ پر پہنچا تو میں نے حسب سابق عرض کی، اب میں کہاں جاؤں؟ آپ جانتے ہیں کہ میں کس تلاش سے گھر سے نکلا ہوں۔ یوں میں نے پھولوں کی سیج چھوڑ کر خردار وادی میں قدم رکھا ہے۔ اس نے میرا معصومانہ حالت دیکھ کر بڑے واضح انداز میں کہا، اب روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں
جسے مذہبی علم پر عبور حاصل ہو، سرزمین عرب پر ایک ایسا نبی مبعوث ہونے والا ہے جو دین ابراہیمی لے کر آئے گا، اپنے آبائی وطن سے ایک ایسے علاقے میں ہجرت کرے گا جہاں سیاہ خشک پتھروں کے درمیان کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ اس کی واضح نشانی یہ ہوگی، وہ صدقہ قطن نہیں کھائے گا، البتہ ہدیہ قبول کر کے کھا جائے گا۔ اس کے کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہو تو اس کے پاس جاؤ۔ اس مذہبی رہنما کی وفات کے بعد میں اموریہ بستی میں ہی رہا۔ کچھ عرصے بعد قبیلہ بنو کالب کے تاجر یہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے کہا، اگر تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو تو میں اپنی ملکیت تمام مویشی آپ کو دے دوں گا۔ انہوں نے کہا، منظور ہے۔ میں نے سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب ہم وادی القرہ پہنچے تو انہوں نے مجھے دھوکے سے ایک یہودی کے ہاتھوں بھیج دیا۔ مجھے مجبوراً اس کی غلامی میں رہنا پڑا۔ کچھ عرصہ بعد قبیلہ بنو قریظہ میں اس کے چچا زاد بھائی ملنے کے لیے اس نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ یثرب لے گیا۔ وہاں میں نے کھجوروں کے 2 باغ دیکھے جو اموریہ کے پادری نے مجھے بتائے تھے۔ میں نے سوچا یہی میری آخری منزل ہے۔ دن بھر کام کے بعد 2 وقت تھوڑا سا کھانا مل جاتا، اس پر میں اللہ کا شکر بجا لاتا۔ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے، لیکن غلامی کی وجہ سے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق زیادہ معلومات حاصل نہ کر سکا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے یثرب پہنچ گئے۔ ایک دن میں کھجور کے درخت سے پھل اتار رہا تھا اور میرا آقا درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چچا زاد بھائی دوڑتا ہوا آیا اور بتایا، بنو کلیہ برباد ہو جائے گا۔ وہ آج وادی قبا میں اس شخص کا استقبال کر رہے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آ رہا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں۔ میں نے درخت کی چوٹی پر اس کی بات سنی اور کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور پھرت جذبات سے آنے والے شخص سے کہا، اللہ کے لیے مجھے دوبارہ بات بتائیں۔ میری حالت دیکھ کر میرے آقا کو غصہ آ گیا اور مجھ پر گھونسوں کی بوچھاڑ کر دی کہ تجھے اس معاملے سے کیا دلچسپی ہے۔ شام کے وقت کام سے فارغ ہو کر میں نے کھجوروں کا ایک تھیلا بغل میں لیا اور تلاش کرتے ہوئے وہاں جا پہنچا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے عرض کیا، پتہ چلا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ میرے پاس صدقہ کی کھجوریں ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں لیں اور ساتھیوں کو کھانے کے لیے دیں، جبکہ اپنا ہاتھ روکے رکھا۔ میں نے سوچا ایک نشانی پوری ہوئی، پھر میں واپس آ گیا۔ اگلے روز کچھ کھجوریں لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ عرض کی کہ کل اندازہ ہوا کہ آپ صدقے کی چیزیں نہیں کھاتے، اس لیے کچھ عمدہ کھجوریں بطور تحفہ لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں لیں، خود بھی تناول فرمائی اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کھلائی۔ میں نے سوچا دوسری نشانی بھی پوری ہوئی۔ تیسری مرتبہ میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیہ میں اپنے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے لیے وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 تاجریں زیب تن کی ہوئی تھیں۔ میں نے سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانے پر مہر نبوت دیکھنے کی کوشش میں تھا، جس کے بارے میں مجھے اموریہ کے پادری نے بتایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھانپ لیا اور اپنی چادر کندھوں سے نیچے سرکا دی۔ میں نے مہر نبوت دیکھی اور پہچان گیا۔ میں نے اسے چومنے کے لیے قدم بڑھایا اور زور و قطار رونا شروع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت بھرے انداز میں تھپکی دی اور پاس بٹھا کر پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے اپنی درد بھری داستان سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ان ساتھی کو بھی یہ داستان سناؤ۔ ان سب نے مجھے مبارکباد دی اور کہا، خوش ہو جاؤ، تم نے اپنی منزل کو پا لیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیر اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کی، لیکن گلے میں غلامی کا توق تھا، جس کی وجہ سے دین فرائض سر انجام دینے میں دقت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاوضہ ادا کرنے کی بنیاد پر اپنے آقا سے آزادی کی بات کرو۔ وہ 300 کھجوروں کے درخت اور 40 اقیہ سونے کے وصولی پر آزادی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے کہا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ سب نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کھجور کے درخت پیش کیے۔
دیکھتے ہی دیکھتے 300 کھجور کے درخت کا بندوبست ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غزوہ میں مرغی کے انڈے کے برابر سونا دستیاب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ یہ وزن میں 40 اقیہ تھا جو انہوں نے اپنے آقا کو دے کر آزادی حاصل کر لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی کے بعد پہلا غزوہ احزاب پیش آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدائی میں بذات خود حصہ لیا۔ دفاع کا یہ انداز تاریخ میں پہلی مرتبہ روشناس ہوا۔ مد مقابل لشکر کا سپہ سالار ابو سفیان خندق دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ دشمنوں کے وہم و گمان میں ہی نہیں تھا کہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کے راستے میں خندق حائل کر دی گئی۔ مسلسل 22 دن کی کوشش کے بعد دشمنوں کو ناکام واپس لوٹ جانا پڑا۔ غزوہ خندق کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخری ایام میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق میں سکونت اختیار کر لی، اور ان کے دینی بھائی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں بسیرا کر لیا، اور تجارت کے باعث مالی فراوانی ہو گئی۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خوشحالی کے بارے میں عراق میں بادریہ خط اطلاع دی، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہ پیغام بھیجا کہ اس کے پاس مال کا وافر مقدار میں جمع ہونا کامیابی کی علامت نہیں، بلکہ کامیاب وہ ہے جس کے پاس زیادہ علم ہو اور اس پر عمل پیرا بھی ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کی فتوحات میں بھرپور حصہ لیا۔ چنانچہ خود بھی ایرانی تھے، اس لیے مقامی باشندوں کو ان کی زبان میں اسلام کی اہمیت سے روشناس کرایا، اور پھر 656 میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن کا گورنر نامزد کیا گیا۔ اس دور میں مالی فراوانی میسر آئی، مگر انہوں نے اپنا طرز معاشرت بدستوری سادگی کو بنائے رکھا۔ پوری زندگی انہوں نے عبا اور اونچا پاجامہ پہننے کو اپنے معمول بنائے رکھا۔ اگر چاہتے تو ناز و نعام کا ماحول استوار کر سکتے تھے، لیکن ان کے طرز عمل میں کوئی فرق نہ آیا۔ جو کچھ ان کے ہاتھ آتا غربا فقراء اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیتے۔ جب زندگی کے آخری لمحات محسوس کیے تو اپنی بیوی کو کستوری کی تھیلی لانے کو کہا۔ وہ پانی میں ملا کر گرد و نواح میں چھڑکا گئی، جس سے فضا معطر ہو گئی۔ عیادت کے لیے آنے والوں کا جمگٹا دیکھا تو سبھی کو الوداعی سلام کہتے ہوئے اپنے پاس سے چلے جانے کا حکم دیا۔ لوگ قدرے پیچھے ہٹے ہی تھے کہ روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 88 برس تھی۔ آپ کی پیدائش اور وفات کے حوالے تاریخ میں مختلف ہیں، اور مورخین میں اختلاف رائے بہت زیادہ ہے۔ 568 عیسوی آپ کی تاریخ پیدائش ہے۔ مدائن کا گورنر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منظور نظر، جلیل القدر صحابی، جس کے دینی ذوق و شوق کو دیکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دین سوریا پر بھی ہوتا تو اہل فارس میں سے ایک شخص اسے وہاں سے بھی اتار لاتا، اور اسے مراد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو وہ ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجیے گا۔ اگر آپ ویڈیو کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کر سکتے ہیں۔